امریکہ سے، وہ کہتے ہیں کچھ ہفتے پہلے اعتزاز احسن نے پیپلز پارٹی کو مشورہ دیا تھا کہ نون لیگ پہ اعتبار نہ کرنا، یہ دھوکہ دے گی، مگر ہوا اس کے برعکس، الٹا ہوا کہ زرداری صاحب پی ڈی ایم کے غبارے میں سوئی چبھ ہو گئے۔ کیا نون لیگ اور مولانا اسی سلوک کے مستحق تھے؟ یار اپنا جاوید صاحب، اصل بات تو یہ ہے کہ یہ اس سے کروڑ گنا زیادہ بدتر سلوک کے مستحق ہیں۔ جو یہ لوگ 22-24 کروڑ عوام کے ملک کے ساتھ کر گئے، یہ تھے کون؟ حیثیت کیا تھی؟ اوقات کیا تھی؟ عام سا تھا ایک شخص جسے اوقات بھلا دی لوگوں نے، کہاں سے اٹھا کے کہاں پہنچا دیا۔ 3 بار وزیر اعظم، مجھے تو شرم آتی ہے، سچی بات ہے۔ اتنا بلو ایوریج آدمی ہے جس کو یہی نہیں پتا تھا کہ منیر نیازی کون ہے، چٹیں پڑھنے والا آدمی، لیکن انہوں نے کوئی لوگوں کے ساتھ، ان کے دل پہ ہاتھ نہیں پڑا۔ لوگوں کے مقدروں، ان کی نسلوں، ان کے مستقبل کے بارے میں سے کھیلتے ہوئے ان کو کوئی، انہوں نے اپنے آپ کے علاوہ اور اپنا بھی صرف پیٹ اور کچھ نہیں دیکھا۔ ان کے اور ان کے جو ہواری درباری تھے، ایک سے بڑھ کے ایک سکینڈل آ رہا ہے، میں کیا کروں؟ کچھ کے گھر ڈمالش ہو رہے ہیں، کچھ کے رکنے میں نہیں آ رہے، کسی کے اکم میں پکڑے جا رہے ہیں، کسی کے اکاؤنٹس رنگ برنگے آ رہے ہیں، وہ ٹیٹیاں ہی نہیں گنی جا رہی۔ وہ یار خدا کا خوف کرو، بدنصیبی اس ملک کی۔ یہ کوئی جسے کہتے ہیں نا، کوئی فاسٹ ٹریک پہ چڑھاؤ، اس کا کوئی انجام نکالو ہے، ورنہ لوگ کہیں گے سب بکواس ہے۔ حالانکہ میں جانتا ہوں، میرا خدا جانتا ہے، میرا ضمیر جانتا ہے، میں بالکل، میرا ان سے کوئی لینا دینا، بلکہ شہباز صاحب کے ساتھ ان کی چونکہ میں چند باتیں ایڈمائر کرتا ہوں، میرا بڑا اچھا تعلق رہا ہے۔ تو اچھا، یہ تو ہو گئی ایک خاص حوالے سے بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ سیاست میں وفا اور بے وفائی نہیں ہوتی، حیا اور بے حیائی نہیں ہوتی، خاص طور پہ ہمارے جیسے معاشرے میں۔ اور ایک بات یاد رکھیں، تاریخ پوری کی پوری اس بات کی گواہ ہے۔ اور تو اور چھوڑیں اسلامک ہسٹری، ہماری مسلمان حکمران، وہ اسلام کی تاریخ نہیں ہے، یاد رکھنا، وہ مسلمان حکمرانوں کی تاریخ ہے۔ وہ کیا بتاتی ہے آپ کو کہ اقتدار کسی کا یار اور رشتہ دار نہیں ہوتا۔ وہ یہاں تو بھائی پابند صوم و صلات، حضرت اورنگزیب عالمگیر پیو اندر بھائی سارے مروا دیے، ان کی اولادیں مروا دیں، اور کہا یہ سپولی ہیں۔ کسی نے کہا کہ ایک شہزادہ تھا، تو لوگوں نے کہا بہت ہینڈسم ہے، تو انہوں نے کہا نہیں، یہ سانپوں کے سپولی، سگے بھتیجوں کے بارے میں آٹومنز 20 بار کہہ چکا ہوں، 100 بار کہہ چکا ہوں، نہ باپ چھوڑے، نہ بیٹے چھوڑے، نہ بھائی چھوڑے۔ اورنگزیب کے بارے میں کیا کہتے ہیں لوگ جن کو تھوڑا سا تاریخ کا شعور ہے، کہ اس نے نہ کبھی نماز چھوڑی تھی، نہ کوئی بھائی چھوڑا۔ اسی طرح آپ صفویز دیکھ لیں، اسی طرح مغلز دیکھ لیں، ابھی اورنگزیب کی بات کر رہے تھے ہم۔ تو کدھر جاؤ آپ؟ کس چیز میں کیا ڈھونڈ رہے ہو؟ سیاست، اور وہ بھی پاکستانی سیاست، اس میں وفا، بے وفائی، حیا، بے حیائی، وعدہ خلافی، یہ اس کا کوئی مطلب نہیں ہے۔ ان کا دیکھو، کل تک اتنی غلیظ زبان استعمال یہ لوگ کرتے تھے، یہ شریف برادران، محترمہ بے نظیر بھٹو، میں ان کو ایڈمائرر نہیں ہوں، بہت 28 29 30 سال پہلے مجھے سمجھ آ گئی کہ یہ بھی وہی کچھ ہیں، تو اس لیے میں نے ان کی بھی ٹھوک کے 29 30 سال مخالفت کی ہے۔ تو لیکن وہ اگر میری بدترین دشمن بھی ہو جاتی تو میں وہ زبان کبھی استعمال نہ کرتا، میں ممکن رف زبان استعمال کرتا، لیکن جو یہ کر چکے ہیں نا، مجھے کہتے ہوئے شرم آ رہی ہے، مجھے کسی نے زیادہ پرووک کیا تو میں کہہ بھی دوں گا۔ اچھا، محترمہ بے نظیر مرحومہ کو چھوڑے، ان کی والدہ وہ ماں جیسی کو نہیں ڈیٹوں گے تو یاد ہی نہیں۔ بلاول زرداری بیٹھتا ہے، میں تو نہ بیٹھوں۔ کسی نے
میرے باپ کی زبان کاٹی ہو جو کہ زرداری صاحب کی انہوں نے کٹوائی تھی، تو میں تو اس کی گردن کاٹنے سے کم نہ کروں. میرا بس چلے تو میں پھر آخری حد تک جاؤں گا، نہ چلے پھر بھی پوری کوشش کروں گا. لیکن نہیں، ان کے لیے اقتدار. اچھا وہ اگر خدمت کے لیے چاہیے، وہ بندہ کہتا ہے یار دفعہ کرو، میں نے ضرور گندا کام کرنا ہے. وہ دولت ہے، مال ہے، روکڑا ہے بھائی، دھندا ہے، وہ تو بند نہیں ہو سکتا. ضرورت ہوگی اکٹھے ہو جائیں گے، نہیں ہوگی گالیاں دیں گے، ایک دوسرے کا گریبان گھسیٹیں گے. یہ ان کی تاریخ ہے اور میں نے لکھی ہے، کرتے رہیں. اور یہ تو میں کو 500 سال 1000 سال پرانا قصہ نہیں سنا رہا. جو آپ میں سے ینگ ہیں وہ 50 60 65 سال کے کسی بندے سے پوچھ لیں، وہ آپ کو سارا کچھا چھٹا ان کا کھول کے سامنے رکھ دے گا. سو چھوڑیں اس بگول کچھ نہ پھول والی بات ہے. بہن ہماری سیدہ بنت اکبر لاہور، پتہ نہیں ایج گروپ کا تو نام سے اندازہ نہیں ہوتا. بہن ہے ہماری، یہ بیٹی ہیں اگر چھوٹی ہو، تو وہ کہتی ہیں قرآن پاک اور سنت رسول اللہ کے ہوتے ہوئے مسلمان خوار ہو کے رہ گئے. پاکستان کو دیکھ لیں، یہاں قرآن و سنت کی تعلیمات کا پرچار کرنے والے مولوی صاحبان اپنے کرتوتوں کی وجہ سے، اللہ اللہ جو کچھ انہوں نے لکھا ہے، اب کیا کرنا میں نے اس کو بول کے. تو کیا اب ہمارا مستقبل صرف ذلت اور خواری ہے؟ تو بی بی آپ کا پہلا جملہ یہ ہے، قرآن مجید اور سنت رسول اللہ کے ہوتے ہوئے مسلمان ہونا تو کافی نہیں ہے. آپ دنیا کا سب سے بڑا ڈاکٹر بہت اعلیٰ نسخہ دے دے جس سے آپ ریکور بھی ہو سکتے ہوں، آپ نسخہ لے کے جھومتے رہیں، اس پہ عمل نہ کریں کہ کیا کھانا ہے کیا نہیں کھانا، کیا پرہیز ہے، کیا دوائی ہے، کب کھانی ہے. تو وہ آپ کے لیے وہ تو کچھ نہیں کرے گا. کوئی جادو تھوڑی ہے، کوئی طلسم کدہ تھوڑی ہے. یہ تو بھائی ایک زندہ رہنے کے اصول ہیں. یہ حضور کی جو سنت ہے، قرآن پاک کے جو ہدایات ہیں، تعلیمات ہیں، ان پہ عمل کرنا ہے. آپ مجھے ایک ڈفرینٹ ورک آؤٹس وغیرہ کی بہترین دنیائی کتاب بھیج دو، نہ میں نے جم جانا ہے نہ میں نے کچھ کرنا ہے، تو میں نے تو ایسا مردہ ہی ہونا ہے جیسا میں ہوں. تو اس لیے چھوڑو. مسلمان تو جو سو کالڈ پریکٹسنگ مسلم بھی ہے نا، وہ پریکٹس نہیں کر رہا، وہ ظواہر پہ زور ہے. نماز بھی پڑھ لی، روزہ بھی رکھ لیا، حج بھی کر رہا ہے، زکوٰۃ بھی دے دی. اعمال تم ہو کون؟ یہ وہی لوگ ہیں مسلمان جن کا رویہ دیکھ کے لوگوں نے اسلام قبول کر لیا ہے. یہ غلط تاثر ہے. تلوار کا ایک رول ہے، میں اس کو بالکل ڈینائی نہیں کر رہا، بالکل ہے. وہ تو غزوہ بدر میں بھی تھا، وہ تو احد میں بھی ہے، وہ بالکل ہے. بٹ دنیا کے بے شمار خطے ایسے ہیں جہاں اچھا پھر آپ دیکھو کہ وہ لوگ جو مسلمانوں پہ غالب آ گئے، یہ منگولوں کی تتاریوں کی بات کر رہا ہوں، انہوں نے اسلام قبول کر لیا. کس چکر میں؟ انہوں نے سوچا کہ یار یہ تو بد نصیب لوگ ہیں جو ہم سے جوتے کھا گئے، ان کی تعلیمات بہت سپیریئر ہیں. تو وہ جو اقبال کا مصرع ہے کہ کعبے کو جو مل گئے وہ صنم خانے سے جو محافظ، یا کوئی اس طرح کا مصرع مجھے اس وقت یاد نہیں آ رہا، تو وہ کیا ہے؟ یعنی یہ تو نہیں کہ جنہوں نے آپ کو بغداد کا، انہوں نے جسے کہتے ہیں نا دھجیاں اڑا کے رکھ دیں، تیس نیس کر کے رکھ دیا، اولادیں آگے مسلمان ہو گئیں. اب آپ نے اپنے فاتحین کو تو نہیں تلوار کے زور پہ زیر کیا، نہیں. وہ جب انہوں نے فتح کر لیا، انہوں نے کہا یار یہ بیچتے کیا تھے، اتنی دیر تک یہ سپر پار رہے اور اتنی دیر تک ان کا جاہ و جلال تھا، فتوحات کرتے رہے، تھے تو یہ کون امی فارغ سے لوگ تھے. تو جب انہوں نے حضور کے بارے میں پڑھا، سبحان اللہ،